شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج جو ویڈیو آپ کو پیش کی جا رہی ہے، اس ویڈیو کا تعلق موجودہ بارش کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے، اموات ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے، اور اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب تم دیکھو کہ بارش بے موسم و بے وقت ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ میں ناراض ہوں۔ دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے تو سمجھ لینا کہ میں ناراض ہوں۔ اور تیسری بات، تم دیکھو گے کہ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا تو سمجھ جانا میں ناراض۔ لوگوں، اب وقت ہے اللہ کو منانے کا۔ جو آفتیں مصیبتیں ہم پر منڈلا رہی ہیں، یہ صرف اس پروردگار کے حکم سے ہی جا سکتی ہیں۔ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما دے انشاءاللہ۔ خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں، سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کہ ظلمت راج کرتی تھی، خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ چھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا۔ اے اللہ، میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم فرما، اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ، اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا، جو میں نہیں جانتا اس سے مجھ کو سکھا، اور اس کی تلاوت نصیب فرما دن اور رات کے وقتوں میں، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ اے دنیا و آخرت کے مالک، اے بے پناہ رحمت و بخشش والے، مجھ پر تیری کس قدر بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں ہر نعمت پر تیرے شکر کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ مجھ پر رحم و کرم فرمانے والے، مجھے فقر و تنگ دستی سے ذلیل نہ کیجو، قرض کی بدنامی سے مجھے بچائیو، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم سے واپس نہ لیجو۔ صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنی تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے، تیرا شکر اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ہر قسم کے شر و فساد اور اس زمانے کے ہر فتنے سے میری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔
تو ہی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہیں، اور ان مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما جو سچے دل سے ایمان لائے۔ تو پاک اور بے عیب ہے، ہم تیری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ہم تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہی سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے اور ہر مانگنے والے کو سب کچھ دینے والا ہے۔ اے کریم ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی ہمت و توفیق نصیب کر۔ ہماری یہ زندگی تیری امانت ہے، اس لیے برحق دین اسلام پر ایسی حالت میں ہم تیرے سامنے حاضر ہوں کہ تو ہم سے ہر طرح خوش اور راضی ہو۔ تیرے سوا میرا کوئی مالک نہیں، میرا کوئی پالنے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور دنیا و آخرت میں ہمارا مالک و مددگار ہے۔ اس تمنا کو قبول فرما کہ سچے مسلمان کی طرح ہمارا انجام بخیر ہو، تیرے نیک اور مقبول بندوں کی رفاقت حاصل رہے۔ تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت میں لے رکھا ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ تیری بتائی ہوئی راہ پر ہمیں ہمیشہ چلنے، گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم اس سے کچھ زیادہ نہیں جانتے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں تجھ سے دین و دنیا میں ہر طرح کی خیر، ہر آفت سے سلامتی اور ہر مصیبت سے عافیت کا امیدوار ہوں۔ اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ تیرے غضب اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کلمے پر میری زندگی ختم ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمین ثم آمین۔